فرما دیجیے۔ یغفر اللہ لنا ولکم ولہما بغیر حساب۔ یہ ذکر قلب، ذکر بالقلب، دل سے ذکر۔ وہ ذکر ایک تو ہوتا ہے ذکر باللسان، زبان سے ذکر، ایک ہوتا ہے ذکر بالقلب، دل کا ذکر، اور ذکر بالجوارح یعنی اعضاء، باڈی پارٹس کا ذکر۔ یہ تین قسمیں لکھی ہیں۔ تو اب زبان سے ذکر تو جیسے اس وقت جو بیان ہو رہا ہے نا، یہ بھی ذکر ہے۔ ذرا دین کی باتیں ہو رہی ہیں تو دین کی باتیں کرنا، نیکی کی دعوت دینا، گناہ سے کسی کو بچانا، خطبہ، دعا، یہ سب ذکر باللسان میں آ جاتا ہے۔ اللہ اللہ، یہ بھی ذکر لسان، ذکر باللسان ہے۔ درود شریف پڑھا، نعت شریف پڑھی، تلاوت کی، سب زبان کا ذکر کہلائے گا۔ بعض و نصیحت علماء جو فرماتے ہیں یہ بھی ذکر ہے۔ اب ذکر بالقلب تو دل میں خشوع اور خضوع آنا، رقت پیدا ہونا، دل میں اللہ پاک کی یاد آنا، مدینے کا تصور آنا، قبر و آخرت کا تصور آنا، تو یہ سب کیا، یہ ذکر بالقلب کے اس میں آ جائے گا۔ سوز و گداس دل میں، بعض اوقات رقت طاری ہوتی ہے، دعا مانگتے اچانک آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دل میں کچھ یعنی کپ کپی سی اور کچھ محسوس ہوتا ہے، تو یہ بھی ذکر قلب میں آ جائے گا۔ نماز میں دل جمعی ہونا، دل لگ جانا، اور اسی کو خشوع و خضوع بھی بولتے ہیں، تو یہ بھی ذکر بالقلب۔ اس طرح کئی صورتیں ذکر قلب کی بنتی ہیں۔ اب یہ کہ بعض لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ ذکر اچھل رہا ہو تو یہ ذکر بالقلب ہے۔ چلو یہ بھی ہو سکتا ہو تو، لیکن یہی ذکر بالقلب نہیں ہے کہ خالی دل اچھل رہا ہو۔ دل تو ہر وقت اچھلتا ہے، جس دن دل بند ہوگا اس دن تو بندہ قبر کے اندر بند کر دیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ذکر بالقلب کی باقاعدہ بھی ترکیب ہے، جسے الوظیفۃ الکریمہ میں بھی اس کا طریقہ لکھا ہوا ہے کہ اس طرح وہ ذکر کر کے دائیں طرف ضرب لگائے، تو یہ بھی لکھا ہے کہ دل پر ضرب لگائے۔ تو اس طرح ایک طریقہ لکھا ہے جس میں جب یہ کرتا رہے گا تصور میں، تو تھوڑا تھوڑا کر کے شروع کرے، اس کو بڑھائے، تو جب یہ بڑھتا جائے گا تو ایک وقت وہ آئے گا اس کا کہ وہ سو بھی رہا ہوگا تب بھی اس کا وہ ذکر بالقلب جاری رہے گا۔ تو یوں مطلب مختلف طریقے صورتیں ہیں ذکر بالقلب کی، اللہ نصیب کرے کہ ذکر غیر کی یاد سے، دل غیر کی یاد سے خالی ہو جائے اور دل مصطفیٰ آباد بن جائے، مصطفیٰ آباد، اللہ کے محبوب اس میں آباد ہو جائے، اللہ پاک کی یاد سے دل ہمارا آباد ہو جائے، کہ نبی کی یاد ہونا یہ بھی ذکر بالقلب میں آئے گا، جیسے درود شریف پڑھنا ذکر باللسان میں آئے گا۔ تو یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں باتیں کی، یہ علماء کرام نے جو ہمیں شریعت کی، یہ سب شریعت کی باتیں جو میں نے عرض کی۔ اب وہ جس نے پہلی بار سنی ہو سکتا ہے کچھ یوں ہو کہ تو کیا مطلب، تو پھر ذکر باللسان کیا، ذکر بالقلب کیا؟ دل اچھلنا، اگر کوئی دل اچھلتا ہو تو پھر کوئی بولے گا کہ صحابہ کرام نے کیا تھا، تو پھر آپ بغلے جھانکو گے۔ بعد میں بھی طریقے جاری ہوئے تو جو طریقے شریعت سے نہیں ٹکراتے وہ جائز ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ کہیں دل جاری کروانے کے لیے اب جانا نہیں ہے۔ میں آپ کو مخلصانہ مشورہ دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے، دکانیں کھلی ہوئی ہیں، کہیں ایسا نہ کچھ اور دے کر آپ آ جائیں۔ اب کیا دے کر آ جائیں؟ اپنا عقیدہ دے کر آ جائیں، خدا نخواستہ ایمان دے کر آ جائیں۔ دکانیں کھلی ہوئی ہیں اور وہ نا لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں۔ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ اس لیے مطلب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ، یہ کسوٹی ہیں اس دور میں، یہ ایسی کسوٹی ہے کہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جو ان کا ذکر خیر کرے، ان کو اچھے انداز میں یاد کرے، ان کی محبت کا اس کے دل میں چشمہ موجزن ہو، محبت کرتا ہو، وہ سمجھ میں آتا ہے میری۔ اگر ان پر تنقید کرے، اعلیٰ حضرت پر ان کا ذکر سن کر منہ بسورے، موڈ خراب کرے اپنا، تو اس کی گلی سے بھی گزرنا نہیں چاہیے۔ کہ جو انہوں نے فتوے دیے، یہ ولی اللہ تھے اس دور کے، زیادہ عرصہ بھی تو نہیں ہوا نا، یہ ولی اللہ تھے، عالم میں سے تھے کہ جیسا کوئی عالم مانے جنا ہو، میرے علم میں نہیں ہے۔
حالانکہ گھاٹ گھاٹ کا پانی میں نے پیا ہے، لیکن ان کے مقابلے کا عالم دیکھا نہ سنا اس دور میں، بلکہ شاید 200-400 سال کے اندر بھی شاید ہی کوئی ان کے پائے کا عالم پیدا ہو، اتنے بڑے عالم دین تھے۔ اب یہ ہر ایک کو نہیں سمجھ آئے گی تو وہ باتیں کرتا ہے، آج کوئی پڑھے گا، ان کے فتاوی پڑھے گا، ان کی سیرت پڑھے گا، ڈیپ جائے گا تو پتہ چلے گا۔ اب ڈیپ پہ تو جانا آنا چاہیے نا، اس کے لیے بھی علم چاہیے۔ تو بہرحال یہ کہ اگر جینے کی خواہش ہے تو کوئی پہچان پیدا کر۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔